ذرا تصور کرو تم بیٹھے ہو دل بے چین، ہاتھ پسینے سے تر، اور پوری دنیا کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے، تمہیں پیسے چاہیے ابھی، اسی لمحے، فوراً، وہ ایسی شدت، ایسی بے قراری جو نیند اڑا دے۔ لیکن سنو، یہ حقیقت تمہاری سوچ بدل دے گی۔ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ چاہے 1 لاکھ چاہیے، 2 لاکھ یا 50 لاکھ، تمہارا حل تمہارے اندر ہے۔ وہ کسی بینک میں نہیں، کسی کی جیب میں نہیں، وہ اس کائنات کے خالقہ کے ساتھ ایک مقدس مکالمہ ہے۔ جب مالی پریشانی کی گھڑی آئے تو اپنی آنکھیں مکمل یقین کے ساتھ بند کرو اور اس یقین کو مہر لگاؤ کہ تمہارا جواب راستے پر ہے۔ جیسے ہی سانس لو، اس رب کا مبارک نام پڑھنا شروع کرو، تمہاری زبان حرکت کرے گی، الفاظ جاری ہوں گے، اور اسی گھڑی جب تم بول رہے ہو، خزائن الغیب، غیب کے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں گے، تمہارا رزق اسی لمحے ترتیب دے دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جو میں شیئر کر رہا ہوں، یہ میرے دل کا راج ہے۔ ایک موتی جسے لوگ اپنی جان سے عزیز رکھتے ہیں، جسے لاکھوں روپے دے کر بھی کوئی ظاہر نہیں کرتا، لیکن آج یہ میں تمہیں مفت دے رہا ہوں۔ یہ ایک الہی فریضہ ہے، ایک ایسی بابرکت تسبیح کہ اگر تم اسے اس نیت سے پڑھو، دل میں جلتا ہوا شوق، اپنے رب سے بے پناہ دولت مانگنا، اپنے گھر سے غربت کو ہمیشہ ختم کرنا، تو میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم چند دنوں میں اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ صرف دن، سال نہیں، عمر بھر کی مشقت نہیں، تمہارا گھر رحمت اور رزق کی بارشوں سے نہال ہو جائے گا، دولت کا سیلاب آئے گا جو تمہاری زندگی کا مکمل رخ موڑ دے گا۔ آج پکارو، ہر روز پکارو، جس لمحے یہ تسبیح شروع کرو گے، تمہارے معاملات فوراً ان ذرائع سے سنبھال لیے جائیں گے جن کا تم نے کبھی تصور نہیں کیا۔ اگر تم ضرورت مند ہو تو بنا کسی ہچکچاہٹ کے شروع کرو، کوئی شرط نہیں، کوئی مخصوص دن نہیں، کوئی پابند وقت نہیں، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ کی تخلیق ہے، صرف تمہاری ضرورت اہم ہے۔ جب وہ شدت محسوس ہو تو اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اپنا پورا دل رکھ دو، بس اتنا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی افواہ نہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ تمہیں یہ وجاہت کہیں اور نہیں ملے گی۔ جو اس عمل کی حقیقت سمجھ لے گا وہ چند دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کیسے کروں؟ بہت آسان، آنکھیں بند کرو اور دل سے کہو، یا ربی انی فی حاجہ شدیدہ الی ھذا المبلغ فآنی من خزائن غیبک۔ اے میرے رب، مجھے اس رقم کی سخت ضرورت ہے، مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے مدد دے۔ اس جدید دور میں ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر اس کھائی میں پڑتا ہے۔ خوبصورتی یہ ہے کہ ہزاروں لوگ ایک ساتھ یہ عمل کریں گے، ہم سے پہلے لاتعداد خوش نصیب کروڑوں حاصل کر چکے ہیں۔ لہٰذا ذرا تاخیر نہ کرو، ابھی عمل کرو۔ آج کے بعد کوئی تمہیں اس عمل کی اتنی تفصیل اور سچائی سے وجاہت نہیں کرے گا۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے جس کا اثر بے حد مضبوط ہے۔ جیسے ہی تم داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہو، غیبی مدد کے دروازے دوسری طرف سے کھلنے لگتے۔ بس اپنے رب کی طرف خالص احتیاط کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ۔ اگر تم کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارا رب اتنا بے پایہ دولت مند ہے کہ ایک پل میں تمہیں کروڑ پتی بنا سکتا ہے۔ پاک رہ، نیت اور مضبوط ایمان کے ساتھ یہ عمل کرو، انشاءاللہ غیب سے راحت ملے گی۔ چاہے آمدنی بہت کم ہو، وہ اس میں برکت ڈالے گا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے کئی گنا بڑھے گی۔ غربت، تنگ دستی، بے بسی جڑ سے اکھاڑ پھینکی جائے گی۔ تم اسے دیکھو گے، اسے روزانہ پڑھو، صرف چند دن، آج پڑھو اور دعا کرو، کل پڑھو اور دعا کرو۔ مہینوں یا سالوں کی بات نہیں، دنوں کی بات ہے۔ بہت جلد تم اپنے زمانے کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن جاؤ گے۔ یہ میرا خالی دعویٰ نہیں، یہ ایک قدیم ثابت شدہ راج ہے جو اللہ کے نیک بندوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ اسماء اللہ الحسنہ، اللہ کے حسنہ نام ہے جو کبھی بادشاہوں کا خاص عمل تھے۔ بڑے بادشاہ اور بزرگ اس برکت سے امیر بنے۔ لہٰذا جو سچے دل سے حلال رزق چاہتا ہے، اسے بھٹکنے یا دوسروں کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا پہلا اور آخری کام سمجھو اور مکمل یقین سے کرو۔ میں جانتا ہوں کچھ سوچتے ہیں بہت سارے وظیفے کیے، کچھ نہیں ملا۔ سنو، میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں جو اللہ کے سچے عاشقوں کی پہچان ہے۔ اتنا زبردست کہ اگر ہاتھ مٹی میں ڈالے تو مٹی سونا بن جائے۔ یہ مٹی کو سونا بناتا ہے اور تمہاری اور آنے والی نسلوں کی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تمہارے گھر میں پیسے کی کمی یا برکت کی خشکی کا نام و نشان نہیں رہے گا۔
تمہیں ان الہی ناموں کو مخصوص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ صرف ایک شرط تمہارا یقین مکمل ہو، اس کی برکت سے رزق اتنی تیزی سے ترتیب دیا جائے گا کہ دولت ہاتھوں میں ناچے گی، بارش کی طرح برسے گی۔ تمہیں پیسوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، پیسے خود تمہارا پیچھا کریں گے۔ لیکن اگر آج اس عمل کو چھوڑ دیا تو یاد رکھنا، ہاتھ میں صرف پچھتاوا، افسوس اور بے بسی رہے گی، زندگی مفلسی اور تنگی میں گزرے گی۔ لیکن اگر تقدیر بدلنی ہے، دن اور رات کو الٹ پلٹ کرنا ہے، تو فوراً رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ میں قسم کھاتا ہوں تمہیں کھلی فتح اور زبردست کامیابی ملے گی، تقدیر پھلے گی، نصیب کے پیمانے پلٹیں گے اور دنیا تمہاری ترقی دیکھ کر حیران رہ جائے۔ اب میرے الفاظ غور سے سنو۔ اس عمل کی برکات میں سے ایک یہ کہ گناہوں کی عادتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پڑھنے والے کو خواب یا بیداری میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ یہ عمل مہلک بیماریوں، غموں، حادثوں اور حاسدوں سے بچاتا ہے۔ اور رب کریم بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ جس گھر میں یہ عمل پڑھا جائے، رزق اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، معاشت میں وسعت آتی ہے، نسلیں کھاتی ہیں۔ تم مکمل وجوہ کے ساتھ بسم اللہ کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو سوائے زوال، طلوع اور غروب آفتاب کے۔ اب خاص کلمات اور آنکھیں بند کرنے کا طریقہ سنو۔ فی الحال آنکھیں مت بند کرو۔ جب مخصوص وقت پر بند کرو گے اور مقدس نام پڑھو گے تو کھلی آنکھوں سے کامیابی کا موسم دیکھو گے، دل کی پریشانیاں مٹ جائیں گی، نئی امید اور غیبی نور نظر آئے گا۔ دنیا میں لوگ روحانیت اور دولت کے لیے ناممکنات کرتے ہیں، رات دن مشکلیں جھیلتے ہیں، لیکن کاش یہ آسان راج پہلے مل جاتا۔ اب شروع کرو، عظیم فوائد فوری ظاہر ہوں گے۔ جب تم بسم اللہ اس طریقے سے پڑھتے ہو تو جان لو یہ رب کریم کا کلام ہے۔ کوئی نیک عمل جو بسم اللہ سے شروع ہو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کاروبار رک جاتا ہے، میری نصیحت، اپنے سارے کام بسم اللہ سے شروع کرو تو کائنات تمہارے قبضے میں ہوگی۔ یہ انتہائی تجربہ شدہ اور پورے روحانی نظام کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ اگر آج ارادہ کیا تو تم سب سے زیادہ خوش نصیب ہو، کیونکہ یہ عظیم راج تم تک پہنچا۔ جب کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان مداخلت نہیں کرتا۔ احادیث کے مطابق بسم اللہ سے مباشرت کرنے والے کے ساتھ شیطان شریک نہیں ہوتا، اور اگر حمل ہو تو بچے کے ہر سانس کے ساتھ باپ کو نیکیاں ملتی ہیں۔ سواری پر بسم اللہ پڑھنے والے کو ہر قدم کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ شدید بیمار بسم اللہ کے ساتھ دوا استعمال کرے تو اللہ شفا ڈال دیتا ہے۔ بسم اللہ کی یہ لاتعدد کرامات ہیں۔ جو اس عمل کو بسم اللہ سے شروع کرے ہر مقصد میں کامیابی پاتا ہے، بے حساب دولت آتی۔ اگلے حصے میں مبارک نام کی تعداد بتاؤں گا جسے بنا کمی بیشی کے پڑھنا ہے۔ جب یہ طریقہ اپناؤ گے تو غیبی معجزہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے، دل میں کہو گے کاش یہ عمل پہلے جان لیا ہوتا۔ تمہارے دل منور ہوں گے اور تم ساری زندگی میرے لیے دعا کرو گے۔ اب سنو، بسم اللہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر الصلوات والسلام، درود و سلام پڑھو۔ جب درود کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں تو بارگاہ الہی میں نورانی موتی بنتے ہیں۔ ایک فرشتہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، ان فلان بن فلان قد صلی علیہ، یا رسول اللہ، فلان بن فلان نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اسی لیے درود کو پوری توجہ، محبت اور ادب سے پڑھو۔ پہلے بسم اللہ سے رب یاد کرو، پھر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو، تو روحانیت کی بلند ترین منزلوں تک پہنچو۔ الصلوات والسلام، درود و سلام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ ہماری ہر جمعے کی رات ایک خاص اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ جو اپنا نام اور حاجت شامل کرانا چاہے وہ درود 10 مرتبہ پڑھ کر کمنٹ میں لکھے، میں انشاءاللہ نام شامل کروں گا۔ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک وہ شخص بتائے کہ کتنی کامیابی ملی۔ اگر پہلی بار نہ ہو تو 2 یا 3 جمعے لگاتار شامل کراتا رہے۔ اس عمل کی برکت سے قرض غیب سے ادا ہو جائے گا، کیونکہ میرا رب ایک ہے، لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے یہ کائنات، ستارے، چاند، رزق، ساری نعمتیں صرف اپنے الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سچے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب کریم اسے مایوس نہیں لوٹاتا بلکہ خزانوں سے نوازتا ہے۔ اب الصلوات والسلام، درود کو اپنے دل کی دھڑکن، سانسوں کی جنجیر، سفر اور حضر کا ساتھی، زندگی کا ستون بنا لو۔ پھر دیکھو رب کی کراماتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، مشکل سے مشکل کام کیسے حل ہوتے ہیں، حالات بدستور کیسے بدلتے ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے، جادو اور حسد جڑ سے اکھاڑ پھینکے جاتے ہیں۔ اب ترتیب کے مطابق الصلاۃ الابراہیمیہ
درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھو، پھر اگلے مرحلے پر جاؤ۔ پہلی سورت درود 3، کوثر 11، کھلی، نصر 1 بند، اخلاص 1 بسم اللہ، پھر درود 11 اور دعا۔ اخلاص کے بعد درود 11 ہے، اخلاص 3 بند آنکھوں سے ایک سانس میں، عشاء یا فجر کے بعد پڑھے، فجر شام سے پہلے، عشاء صبح سے پہلے۔ یقین رکھیں کبھی فیل نہیں۔ کمنٹ میں یا اللہ لکھے، ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ میں راستے سے گزر رہا تھا، دل بھاری تھا، قدم بوجھل تھے اور زندگی جیسے ہر طرف سے بند ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر ایک نیک اللہ والی بزرگ عورت پر پڑی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں رحمت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پکارا، بیٹا تو پریشان لگ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اماں جی میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، قرضہ ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ 232۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پیار سے کہا، بیٹا آج تجھے میں ایسے 2 کلمات بتاؤں گی جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اگر تو نے یقین کے ساتھ انہیں پڑھ لیا تو تیری تقدیر بدل جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا، پہلا الف لام میم اور اس کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل کرنا، بس 11 بار پڑھ لینا۔ اگر 11 منٹ کے اندر اللہ کی مدد تیرے گھر اور تیری زندگی میں نہ آئے تو پھر آ کر مجھے کہہ دینا۔ میرے دوستوں، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے جسے بھی وہ وظیفہ دیتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یقین مانیے میں نے اس سے یہ عمل مانگا بھی نہیں تھا۔ میں تو بس اپنے راستے جا رہا تھا، مگر اللہ کو شاید میری حالت پر رحم آ گیا اور اسی کے ذریعے یہ خزانہ مجھے مل گیا۔ میں نے اسی وقت اپنا مسئلہ اسے بتایا۔ اس نے کہا، بیٹا مسئلہ کوئی بھی ہو یہ عمل اثر ضرور کرے گا۔ اور دوستو پہلے ہی دن اس عمل نے ایسا اثر دکھایا کہ لگ بھگ 60 شونیہ کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اسی شام میں نے اس عمل کو دوبارہ پڑھا اور یقین کریں لگ بھگ 5 لاکھ کا ایسا غیبی انتظام ہوا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ میرے دوستو میں نے یہ عمل اپنے تک نہیں رکھا، میں نے ہر اس غریب، بیمار، لاچار انسان کو بتایا جو میرے پاس آیا، چاہے وہ واٹس ایپ پر میسج ہو یا سامنے آ کر روتا ہوا انسان۔ میں نے کہا میں یہ نعمت چھپاؤں گا نہیں۔ پچھلے 7 مہینوں سے میں روز یہ عمل پڑھ رہا ہوں اور ہر دن اللہ کی مدد اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یقین کریں یہ عمل ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے، یہ عمل فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے الف لام میم کا وہ خفیہ عمل، وہ خفیہ تسبیح، وہ راج پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کہیں گے، اے مولوی اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، مگر اس عمل نے ہمیں ایک ہی دن میں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ کل ہی میں نے لگ بھگ 7-8 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل بتایا جو روتے ہوئے آئے تھے۔ اور دوستوں کوئی 15 منٹ میں، کوئی 1 گھنٹے میں، کوئی 1.5 گھنٹے میں اللہ کی غیبی مدد سے ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک بہن دوپہر قریب 2:30 بجے روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی، گھر میں فاقے ہیں، بیماریاں ہیں، شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، قرضہ ہے، کرائے کا مکان ہے۔ اس نے ایک ساتھ 5 بڑے مسئلے بتائے۔ میں نے اس سے کہا اگر تو شام سے پہلے 11 بار یہ عمل پڑھ لے تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ مجھے یقین تھا یہ عمل جلدی اثر کرتا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دوستو اس کا شوہر جو اسے چھوڑ گیا تھا واپس آ گیا، قرض معاف ہو گیا، اسے اپنا گھر مل گیا، اور وہ خود کہنے لگی میں شام سے پہلے 15 لاکھ نقد اور اپنے گھر کی مالک بن گئی۔ میرے دوستو یہ کوئی کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ عمل 100% اثر والا بتایا جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے آپ کا یقین۔ اگر تم غفلت میں اس موقع کو کھو دو گے تو یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر تم اپنی پریشانی، بیماری، قرضہ یا تنگی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ یہ عمل بہت آسان ہے، صرف 2 چیزیں پڑھنی ہے اسی ترتیب سے جیسے بتایا گیا ہے۔ الف لام میم تم نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج اسے سمجھ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس تنہائی میں بیٹھو، درود شریف پڑھو، پھر الف لام میم اور دوسرا وظیفہ 11 بار پڑھو، اور آخر میں دعا مانگو۔ یاد رکھو اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دل میں یقین رکھو اور دعا کے ساتھ پڑھو۔ یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ عمل پڑھیں اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ اب الف لام میم کو کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے اسے توجہ سے سمجھ لیجئے۔ میرے دوستو الف لام میم کے بارے میں قرآن کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اصلی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین اور جمہور مفسرین نے اسے حروف مقطعات بتایا ہے، یعنی ایسے حروف جن کا اصل راج اللہ کے علم میں ہے۔ الف لام میم صرف 3 حروف نہیں
بلکہ ایک عظیم راج ہے۔ جب مومن انہیں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اصل مطلب اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ اپنے رب کے علم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہی عام عربی حروف ہیں، لیکن انہی سے اللہ نے ایسا عظیم قرآن نازل فرمایا جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب بھی آپ الف لام میم پڑھے تو دل میں یہ احساس تازہ کریں کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے کلام کا عظیم راج ہے، یہ ہمیں اپنے رب کے علم اور عظمت کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے کہ بندہ ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، چاہے اس کی مکمل حقیقت اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس کے ظاہری و باطنی نور سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کے سامنے میرے دوستوں پہلے وظیفے کی تعداد، ترتیب اور وہ خفیہ طریقہ بیان کروں گا، پھر دوسرا وظیفہ بھی اسی کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گا۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک کے بعد ایک اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی ایک کریم رؤوف اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اے مبارکہ پر درود اے پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود اے ابراہیمی پڑھ لیں، اگر درود اے ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن، بھائی، کوئی دکھیارا، کوئی پریشان، کوئی بے روزگار، کوئی بے اولاد درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بھی اس عمل کو کسی حال میں نہ چھوڑے، ہر حال میں اسے ضرور پڑھے۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غریبی اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، 1 گھنٹے کے چیلنج کے ساتھ اثر کرنے والا عمل ہے۔ اگر درود شریف نہ بھی آئے تو بس تنہائی میں بیٹھ جائیں کسی بھی دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دن کی کوئی پابندی نہیں، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں، گھر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، بس ایک بار یہ عمل پڑھ ڈالیں اور 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھیں، پھر 2-4 گھنٹے بعد ایک بار یہ عمل دوبارہ کریں، پھر معجزہ دیکھیں۔ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے معجزہ دیکھتے جائیں گے۔ دیکھیے، میں کوئی جھوٹے وعدے یا کہانیاں نہیں سنا رہا، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور غیبی خزانوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک نیک عورت کا بتایا ہوا عمل ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ نے ایسا عمل پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر حال میں ایک جیسا نتیجہ ملے گا، لیکن سچے دل اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک گزارش ہے، اسے نیک نیت سے اپنے ضرورت مند بھائی بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو دعائیں ملیں۔ اب طریقہ بہت آسان ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن اور وقت پہلے درود شریف پڑھیں، پھر بسم اللہ کہہ کر عمل شروع کریں اور سب سے پہلے الف سے آغاز کریں۔ لام میم کو 11 بار کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، اب اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، اس انداز سے تو آپ بہت بار پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج آپ کو الف لام میم کو اس اللہ والی نیک عورت کی بتائی ہوئی خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو 100% اثر رکھتی ہے۔ اب پہلے وظیفے کی پوری تفصیل، ترتیب اور تعداد سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، الف لام میم قرآن ایک کریم کے وہ مبارک حروف ہیں جنہیں پڑھتے ہی دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ الف لام میم کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یہی عقیدہ جمہور مفسرین کا ہے۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قطعی اور یقینی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی لیے ہر مومن ادب سے یہی کہتا ہے کہ الف لام میم کا اصل مطلب اللہ ہی بہتر جانتا۔ جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو گویا آپ یہ اظہار کرتے ہیں، اے میرے رب، میں تیرے علم پر ایمان لایا ہوں، چاہے میں اس راز کو پوری طرح نہ سمجھ سکوں۔ یہ حروف ہمیں سکھاتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے علم کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ اہل علم نے فرمایا کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جو قرآن کے عظیم راجوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مکمل مطلب بیان کرنا درست نہیں، بلکہ یہی کہنا صحیح ہے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ جب بھی آپ الف لام میم پڑھیں، دل میں یہ احساس تازہ کریں، الف لام میم ایک ایسا راج جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے علم کی عظمت، الف لام میم بندے کی عاجزی،
الف لام میم رب کے ہر حکم پر ایمان۔ میرے دوستو، اس عمل میں الف لام میم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سکون سے الف لام میم 11 بار پڑھیں، نہ کم نہ زیادہ۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ایک خاص جملہ 11 بار پڑھنا ہے، جسے اس عمل کا اصلی خزانہ بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یقین کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کے فضل سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے بھی اس عمل کو آزمایا ہے اور محسوس کیا کہ سچے دل اور بھروسے کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان کو سکون ملتا ہے۔ اے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، قرض، بیماری، غریبی یا کوئی اور مسئلہ، تو اللہ پر کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، دل میں شک نہ رکھیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ طریقہ آسان ہے، تنہائی میں بیٹھے درود شریف پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر الف لام میم 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ بھی 11 بار پڑھیں۔ اب اس طاقتور نام کو جان لیں، یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے غیبی خزانے عطا کرنے والا، مشکلات دور کرنے والا، پریشانیاں اور بیماریاں ختم کرنے والا۔ اب جیسے ہی الف لام میم 11 بار پڑھ لے، ترنت اس نام کو بھی 11 بار پڑھیں، یا حلال مشکلات یا حلال مشکلات، آخر میں